تم کو جوتے کا تسمہ چاہیے تو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو. تو میری جان اور میری فیملی کی جان وہ تو جوتے کے تسمے سے بہت زیادہ قیمتی ہے. میری نسل جو ہے وہ تو جوتے کے تسمے سے بہت قیمتی ہے. تو اب میری ذات کا جب معاملہ آئے گا تو میں سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اپنے قیامت تک آنے والی نسل کے لیے اور موجودہ اولاد کے لیے دعا کرنی شروع کروں. دیکھیں ہم اللہ سے کاروباری مسائل کا حل مانگتے ہیں اور دوسرے تیسرے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری مصلحت پر غور فرما کے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کو ریزرو بھی کر لیتے، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور جو دعا ریزرو ہوتی ہے جب جنت میں جائے گا ایمان والا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمتیں دیں گے، وہ کہے گا پروردگار یہ کس چیز کا بدل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تم نے دنیا میں فلاں دعا مانگی تھی، اس دعا کا تجھے وہاں پر کوئی پھل نہیں ملا، آج یہ تجھے اس کا بدل دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے دنیا میں میری کسی دعا کا پھل ہی نہ ملا. یہ دعا عجیب اللہ نے ہمیں نعمت دی. آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کس کے ذریعے سے مانگا تھا؟ دعا کے ذریعے سے مانگا. اے اللہ ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے دے دے. دعا کے ذریعے سے مانگا. اب جب میں اللہ سے دعا مانگنی شروع کروں گا تو میرا ایمان خود بخود انشاءاللہ اس کا گراف اوپر جانا شروع ہو جائے گا اور اللہ سے مانگنے والے کا تعلق اس کے ساتھ ہر آن ہر گھڑی قائم ہو جائے گا. سب سے بڑا فائدہ تو مجھے ہو گیا. تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنی اولاد اور اپنے قیامت تک آنے والی نسل کے لیے اللہ سے دعا کر اللہ میرے اختیار میں نہیں، میرے سے بہت غلطی ہوگی، بہت کوتاہی ہوگی، بہت جرم ہوا، بہت میں اپنی خواہشیں. اللہ انسان جب اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر گھڑی چلتی رہتی ہے، باتیں نہیں ختم ہوتی. اب دوسرا مسئلہ ہے میری اہلیہ، وہ میری شریک حیات ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی 19ویں سپارے میں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں. آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رحمان کے خاص بندے ہیں، یعنی جو دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک خاص مقام بنتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے پروردگار مجھے میری بیوی کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. فیملی کا سب سے پہلا جو پارٹنر ہے وہ بیوی ہے. شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، وہی شریک حیات ہوتی ہے، وہی رفیق حیات ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی جو صفات ذکر کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ اللہ سے مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، پہلا میری بیوی سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. اب جب آنکھوں کی ٹھنڈک ملنی شروع ہوگی تو ترقی شروع ہو جائے گی، بات بننی شروع ہو جائے گی. اگر میرے سے میری بیوی کو شکایت ہے، یقیناً ہوتی ہے شکایت، وہ بھی یہ دعا کرے اپنے خاوند کے لیے، دونوں کی ہم آہنگی ہو جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک بغیر مائنڈ سیٹ ہوئے نہیں حاصل ہوتی. ایک ملازم ہے میرے دفتر میں ہے، میری دکان پر ہے، میرے کاروبار میں ہے، اس سے میرا ذہن جو ہے وہ نہیں ملا ہوا. میں کیا پوچھ رہا ہوں کر وہ پوچھ رہا ہے، مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ہم آہنگی نہیں، مجھے چین سکون نہیں ملا. ایسے ہی ہوتا ہے. اور جس سے ہو جائے گا اس کو کبھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. کیا ہے اس سے ذہن سیٹ ہو گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک ملنی شروع ہو گئی، دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا. تو زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کر یہ دعا، اس کے بعد اللہ ضرور دے.
اس کے قبضے میں دے. وہ تو دنیا کے معاملات کے اندر غور فرماتے ہیں. جو ایمان کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ضرور دیتے. اور پھر ایک بات اور ہے، جب اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ میری اولاد تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ تیرے حبیب کی امت ہے. اللہ یہ میری اولاد تو ہے ہی ہے، لیکن میری گود میں میرے پاس تو نے دیے ہے میرا دل خوش کرنے کے لیے دیے. جس طرح میں دنیا میں ایمان لے کر آیا ہوں یہ میری اولاد بھی اسی طرح ایمان لے کر آئی ہے، یہ تیرے حبیب کی امت ہی ہے. اللہ سے کہیں اللہ آپ کو واسطہ وسیلہ اپنے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا، اس سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کام چلنا شروع ہو. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اتنا آسان راستہ ہے. اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنی اہل کو بھی بچاؤ. بیوی کو بھی بچانے کی کوشش ہوگی. اور خالی اولاد کی بات نہیں ہے، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ذریت آگے جو چل رہی ہیں ان کی کمائی تو میری ہو رہی آج. اور یہ دعا کرنا یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. دیکھیے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی دعا کی. آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے خدا کی قسم. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے تھے. اور قیامت کے دن یا ربی امتی ہو، اگر میں کما رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، اپنے بچے کے لیے کپڑا لا رہا ہوں، میری اہلیہ گھر میں کام کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ عورت کا کیا مقام مرتبہ اللہ کے رسول کے یہاں ہو جائے. یہ نسبت بدل گئی، تعلق بدل گیا. کام کاج کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے رہے، دل کی کیفیت بدل جائے، اعمال بدل جائیں گے. وہ گھر کے سارے کام اللہ کے تعلق کا ذریعہ بنے، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ پہ جب ان کی والدہ صاحبہ نے ان کی رضاعت کی مدت ختم ہوئی اور دودھ چھڑایا تو 1.5 پاؤ قرآن شریف کا یاد تھا. وہ کہاں سے یاد؟ وہ اس ماں کے اثرات ہیں جو ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی. تو یہ والدین کے اثرات لا محالہ اولاد کے اندر منتقل، ذریت کے اندر منتقل ہوتی ہیں. اور پھر آنکھوں کی ٹھنڈک کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ آپ نے اور میں نے مانگنا شروع کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی مانگو کہ اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا. میں متقی ہوں تو میری اولاد جب متقی ہوگی تو میں ان کا امام ہو جاؤں. وجعلنا للمتقین امام. جہنم کی آگ سے اولاد بچے اللہ تعالیٰ مجھے ان کا پیشوا بنا دے. تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ نے خدا کی قسم ہم کو نعمت دی. اللہ اس کی عظمت اور ایمان کی خیریں ہم پر بہت. ہر سانس ہر گھڑی ایمان کے انوار کے ساتھ منور ہے. ہر سانس ہر گھڑی خلوت بھی اس کے ساتھ منور ہے اور جلوت بھی اس کے ساتھ منور ہے. یہ ایمان اللہ نے ایسی چیز. اب آپ سوچیں ہماری عمریں کتنی ہیں اور پہلی امتوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، کتنے انہوں نے کیے. یہ سب حضور علیہ السلام کی برکت ہے. آپ کا طریقہ ہر چیز میں موجود ہے. گھریلو زندگی ہے، ازواج کے ساتھ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں کوئی ناگوار بات سامنے آتی ہے گھریلو زندگی میں، صبر کرو، تمہارے لیے اللہ اس میں خیر ظاہر کرو. اس برداشت سے گھر بچ جاتے ہیں، گھر بسے رہتے ہیں.
نہ معلوم کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے. اولاد کی کیسی تعلیم اور تربیت ہو جاتی ہے. بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، تو بس جو کلمات اللہ نے کہنے کی سعادت اور توفیق بخشی، اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو ہماری اور نسلوں کے ایمانوں کی بقا کا ذریعہ دعاؤں کے ذریعے سے بھی اولادوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور دعاؤں کے ذریعے سے بڑا مضبوط یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا کی نعمت دی ہے ان کے ساتھ سلم کی وجہ سے. ایک بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا وقت نماز کا ہوئی تو اذان 5-10 منٹ بعد. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان کافر تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک علی. 19 سپارے میں غالباً 26 سپارے میں یہ الفاظ ہیں، یہ یاد کر لیں اللہ سے یہ مانگیں اصلح لی فی ذریتی. صدیق اکبر کی اولاد ساری کی ساری مسلمان، سارا خاندان مسلمان، بیویاں مسلمان، والدین مسلمان. دعا کی طاقت، دعا کی برکت، ایمان مانگا. اور آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. جو یہ فیملی کی بات چلی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کی عجیب شان ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، اللہ آخرت میں بھی ضائع نہیں کرتے. 27ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. جن نسلوں کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ جب اس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ایمان کے راستے پر چلتے رہیں گے اللہ جنت میں سب کچھ دے گا. اللہ جنت میں سب کچھ دے گا. جن نسلوں کو ہم دیکھیں گے نہیں، جنت میں ہمارے محل میں وہ آئیں گے. وہ ہماری رشتہ دار، وہ نسلیں ہماری جنت میں ہمارے گھروں میں آئیں گی، ہم ان کی دعوت کریں گے. اللہ ملائیں گے وہاں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. ایسا عجیب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. انہوں نے اپنے داماد کو دیکھا، حضرت سعید بن مسیب کو بازار میں. انہوں نے کہا سعید ادھر آؤ یہاں بیٹھو. یہ ایمان کا استحضار آپ دیکھیں. کہنے لگے سید اللہ نے تمہیں مجھے دنیا میں کے بازار میں جمع کیا، اب ہم دعا کریں اللہ نے جنت کے بازار میں بھی. اب ہم بھی دعا کر لیں اللہ نے ایمان پر ہمیں یہاں جمع کیا، اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع کرنا. الحمدللہ.